ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد آلو وقار دوستوں بزرگوں میرے پروردگار کا میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پروردگار نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور آج پھر ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے عالی وقار دوستو ہر جمعے آج سے التزام کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال کوئی مرتبہ کوئی قدر و منزلت نہیں کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے بس یہ میرے رب کا کرم میرے کونین کے والی کا صدقہ میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے سچا ہے ہمارا رب سچا ہے ہمارا خالق سچا ہے ہمارا مالک اور سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو
خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو، وہی ہمارا رب جو معبود برحق ہے اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوستو بزرگوں، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ، موضوع مقتضائے حال کے مطابق موقع کی مناسبت سے اور اپنے بابا جان کے حکم سے ایک موضوع آپ کی خدمت میں لایا، جس نقطے کو آج سرنامہ کلام بناؤں گا وہ نقطہ شان اولیاء رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ جناب عالی ان اولیاء کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان اولیاء نے دنیا کو ترجیح نہ دی، دنیا کی رنگینیوں کو ترجیح نہ دی، جناب عالی دنیا کو چھوڑ دیا، ترجیح دی تو رب کو یاد کرنے کو ترجیح دی۔ اور اگر جناب عالی کسی راہ پر چلے تو اس راہ پر چلے جو راستہ میرے جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا۔ پھر ان اولیاء کے لیے جو دنیا کی رنگینیوں کو ترک کر دیتے ہیں، جو رب کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ان اولیاء کے لیے پروردگار کلام ہدام میں سورہ یونس میں آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، ہوشیار، متنبہ ہو جاؤ، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، میں تمہیں انتباہ کرتا ہوں، ان اولیاء اللہ ہی، بے شک یہ جو میرے دوست ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ انہیں کوئی ڈر ہے، اور نہ ہی یہ کبھی غمگین ہوں گے۔ جناب عالی انہوں نے دنیا کو ترک کیا تو رب باری تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام سے نوازا۔ جناب عالی قرآن مجید میں پارہ نمبر 8 میں سورہ انفال میں پروردگار فرماتا ہے، اولیاء تو صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ جناب عالی رب فرماتا ہے اولیاء پرہیزگار ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اس آیت کا معنی، اس آیت کا مطلب بدل ڈالا۔ آج ہم میں سے ہی بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ والے اولیاء ہیں، امت محمدیہ والے اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں جناب عالی، امت محمدیہ کو ایک الگ مقام حاصل ہے، لیکن جناب عالی ولی اللہ بننا اتنا آسان کام نہیں۔ میرے بابا فرماتے ہیں کہ میں آپ کے دادا سے کسی نہ کسی کے بارے میں پوچھا کرتا، کہیں جاتا تو آپ کے دادا سے پوچھتا کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ میرے بابا فرماتے ہیں آپ کے دادا فرماتے تھے کہ نہیں، یہ بندہ نیک تو ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں۔ میرے بابا فرماتے ہیں کہ میں آپ کے دادا کے ساتھ گھوما کرتا، اولیاء کے پاس جاتا، نیکوکار لوگوں کے پاس جاتا، پھر میں آپ کے دادا کی رائے لیتا کہ کون اللہ کا ولی ہے تو کون نیک ہے۔ میرے بابا فرماتے ہیں کہ آپ کے دادا فرماتے تھے ولی اللہ بننا اتنا آسان کام نہیں، ولی اللہ بننے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑتی ہے اور پھر جا کے بندہ اولیاء کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ جناب عالی پھر پروردگار ان اولیاء کے لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے، اٹھائیں قرآن مجید، پھر پروردگار فرماتا ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے نیک عمل کیے، رب باری فرماتا ہے کہ پھر میں نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت کو پیدا کر دیا۔
دیا۔ جناب عالی اٹھائیں نہ تاریخ کی کتابیں، مطالعہ کریں نہ معلوم ہوتا ہے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے وزیر گزرے، جنہوں نے حکومت سنبھالی، جنہوں نے اسلامی ممالک پر جناب عالی حکومت کی، بادشاہت کی، آج جا کر دیکھیں نا ان کا نام کدھر ہے، انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، ان کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ لیکن غوث پاک کو 1000 سال دنیا سے گئے ہوئے آج چلے جائیں غوث پاک کے مزار پر، آپ کا مزار ویسے ہی چمکتا ہے، دمکتا ہے۔ جناب عالی بادشاہ کے مزار پر چلے جائیں اور پھر جناب عالی ہند میں چلے جائیں خواجہ صاحب کے مزار پر، تو معلوم ہوتا ہے انہوں نے رب کو یاد کیا۔ آج رب لوگوں سے انہیں یاد کروا رہا ہے۔ آئیں اپنے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کے اولیاء کا مقام معلوم کر کے آتے ہیں۔ کتاب کا نام ترمذی شریف، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332۔ جناب عالی اس کتاب میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک اور بیان کرنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، انس بن مالک سے روایت ہے، انس بن مالک نے فرمایا کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میرے اولیاء کی بے ادبی نہ کرو۔ رب فرماتا ہے جو میرے ولی کی بے ادبی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جناب عالی رب سے کون لڑ سکتا ہے؟ پھر رب فرماتا ہے کہ جس نے میرے اولیاء کی بے ادبی کی اس نے میری حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیا اور میرے شریعت کے قانون قاعدے اس نے توڑ دیے۔ جس نے میرے ولی کی بے ادبی کی، اتنا بڑا مقام جناب عالی اولیاء کا ہے۔ کتاب کا نام حلیۃ الاولیاء، حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ امام ابو نعیم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے جب تم میرے اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے کندھوں کو جھکا دیا کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں نہ اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو جھکا نہیں کرو، شرک ہے، بدعت ہے۔ منع کرنے والوں، اگر شرک اولیاء کے مزارات پر جھکنا شرک اور بدعت ہے، پہلے رب کو سمجھاؤ، بعد میں آ کے ہمیں سمجھاؤ، کیونکہ رب فرماتا ہے میرے اولیاء کے مزارات پر جاؤ تو اپنے کندھوں کو جھکا دیا کرو۔ کتاب کا نام حلیۃ الاولیاء، نقل کرنے والے امام ابو نعیم، بیان کرنے والے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے جانان نے فرمایا رب فرماتا ہے جب تم میرے اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل ان کے آگے کھول دیا کرو، اور جب تم میرے اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبانوں کو اپنے قابو میں رکھ لیا کرو۔ معلوم ہوا ان اولیاء کا مقام جناب عالی بہت بلند و بالا ہے۔ کتاب کا نام حلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 1، کتاب کا نام کتاب الزہد۔ ان دونوں کتابوں میں لکھا رب فرماتا ہے جو میرے اولیاء کی بے ادبی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر رب فرماتا ہے اے میرے اولیاء کی بے ادبی کرنے والا، کیا تو مجھ سے لڑ سکتا ہے؟ کیا تم مجھ سے لڑائی کر سکتا ہے؟ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، کیا تم میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حلیۃ الاولیاء میں لکھا رب فرماتا ہے اے اولیاء کی بے ادبی کرنے والوں، اے میرے دوستوں کی بے ادبی کرنے والوں، تمہارے پروردگار نے ہر کام کے لیے کسی نہ کسی فرشتے کو منتخب کیا، لیکن رب فرماتا ہے اولیاء کی عزت کے لیے میں نے کسی کو منتخب نہ کیا، اولیاء کی عزت میں خود دیکھتا ہوں۔ رب فرماتا ہے
اور اگر اولیاء کی کوئی بے ادبی کرے، رب فرماتا ہے میں نے سزا دینے کے لیے کسی فرشتے کو منتخب نہ کیا، اس کی سزا میں خود بے ادب کو، اولیاء کے گستاخ کو دنیا میں بھی دیتا ہوں اور آخرت میں بھی دوں گا۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی ان اولیاء کا ہے۔ آئیں جناب عالی اپنے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کے ان اولیاء کا مقام معلوم کر کے آئیں، حوالے نوٹ کرتے جانا، کل کو کوئی یہ بات نہ کہے کہ اولیاء کی شان بیان کی، حوالہ نہیں دیا۔ کتاب کا نام جناب عالی سنن ابی داؤد شریف، کتاب کا نام نسائی شریف، کتاب کا نام صحیح ابن ابی یعلا، جناب عالی کتاب کا نام مسند، کتاب کا نام جناب عالی شعب الایمان، کتاب کا نام الترکیب، ایسی درجنوں کتابوں میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حدیث کے راوی کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میرے جانان نے صحابہ سے فرمایا صحابہ روز محشر کا میدان لگے گا، صحابہ قیامت آئے گی، روز محشر کا میدان لگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن صحابہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا مقام دیکھ کر انبیاء رشک کریں گے، ان کا مقام دیکھ کر شہداء رشک کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہ یہ حدیث جو میرے جانان نے بیان کی یہ صحابہ کی شان بتائی، اگر میرے جانان صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ شان صحابہ کی بتاتے تو صحابہ سے فرماتے کہ تمہاری یہ شان ہے کہ انبیاء تم پر رشک کریں گے اور شہید تم پر رشک کریں گے۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ ان پر انبیاء رشک کریں گے، ان پر شہید رشک کریں گے۔ جناب عالی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جناب عالی انبیاء اور شہید کا مرتبہ کم ہوگا۔ میرے جانان نے فرمایا انبیاء رب سے عرض کریں گے پروردگار ہمیں یہ مقام اس وجہ سے ملا کہ ہم تیرے نبی ہیں، شہید عرض کریں گے پروردگار ہمیں یہ مقام اس وجہ سے ملا کہ ہم نے تیرے نام پر شہادت حاصل کی، پروردگار انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اتنا بلند و بالا مقام حاصل کیا۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی صحابہ پریشان ہوئے کہ یہ حدیث کا مصداق کون ہے۔ جناب عالی ان کتابوں میں درجنوں ایسی کتابیں ہیں جس میں اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے جانان نے صحابہ فرماتے ہیں میرے جانان کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور میرے جانان کی طرف اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ فرمائیں وہ لوگ کون ہوں گے، آپ بتائیں وہ لوگ کون ہوں گے جن کا مقام دیکھ کر انبیاء عشق کریں گے، جن کا مقام دیکھ کر شہید رشک کریں گے۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتابوں میں لکھا، جب صحابی نے یہ عرض کی میرے جانان مسکرائے اور میرے جانان کا چہرہ بددعا کتابوں میں لکھا 14ویں کے چاند جیسا چمکنے لگا۔ میرے جانان نے فرمایا صحابہ یہ مقام میرے رب کے اولیاء کو ملے گا، یہ مقام انہیں ملے گا جنہوں نے دنیا کو ترک کی، رب کی یاد میں لگے رہے۔ صحابہ یہ مقام انہیں ملے گا۔ پھر صحابہ رب روز محشر میرے جانان نے فرمایا ان اولیاء کے لیے منبر لگائے گا، ان اولیاء کے لیے اپنے عرش کے سائے تلے اسٹیج لگوائے گا اور اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کے سایہ نشان رب باری تعالی ان اولیاء کو
اپنی اپنی مسندوں پر بٹھائے گا۔ معلوم ہوا آج جو خواجہ معین الدین چشتی کا عرس مناتے ہیں، آج جو غوث پاک کے عرس مناتے ہیں، آج جو اولیاء کا عرس مناتے ہیں، جناب عالی ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو اپنے پروردگار کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی ان اولیاء کا ہے۔ آئیں جناب عالی اپنے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کر ان اولیاء کا مقام معلوم کریں۔ کتاب کا نام جناب عالی بخاری شریف، جلد نمبر نوٹ کیجئے گا 5، صفحہ نمبر جناب عالی 2384۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ یہ اولیاء جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ اولیاء جو مجھے یاد کرتے ہیں، پھر میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جناب عالی آج لوگ ہمیں کہتے ہیں اولیاء سے محبت کرنا شرک ہے، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں اولیاء سے محبت کرنا بدعت ہے۔ آئیں جناب عالی ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم بدعت نہیں کرتے، ہم تو رب کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اگر اولیاء سے محبت کرنا شرک ہے تو رب کرتا ہے پہلے جا کے رب کو منع کرو، اس کے بعد آ کے ہمیں منع کرنا۔ جناب عالی آئیں رب کے حکم میں اور رب کی سنت میں فرق بیان کرتا ہو۔ رب ہمیں حکم دیتا ہے نماز ادا کرو، رب نماز ادا نہیں کرتا۔ اگر رب نماز ادا کرے گا تو نعوذ باللہ دوسرا خدا ثابت کرنا پڑے گا۔ رب ہمیں حکم دیتا ہے روزے رکھو، رب روزے نہیں رکھتا، ہمیں حکم دیتا ہے۔ رب ہمیں حکم دیتا ہے جو استطاعت رکھتا ہے وہ میرے گھر کی آ کر زیارت کرے، رب خود اپنے گھر کی زیارت نہیں کرتا۔ رب ہمیں حکم دیتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، جناب عالی رب خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، رب جناب عالی خود یہ کام نہیں کرتا۔ اگر یہ کام رب کرے گا تو نعوذ باللہ دوسرا خدا ثابت کرنا پڑے گا۔ رب کا حکم ہے اور رب ایک حکم دیتا ہے، وہ خود بھی کرتا ہے، ہمیں بھی حکم دیتا ہے۔ کتاب کا نام بخاری شریف، جلد نمبر جناب عالی 5، صفحہ نمبر 2384۔ میرے جانان نے فرمایا، رب فرماتا ہے میں ان اولیاء سے محبت کرتا ہوں۔ ہم تو اولیاء سے محبت کر کے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ جناب عالی رب کے حکم سے زیادہ مقام رب کی سنتوں کا ہے جو رب خود کرتا ہے، ہم تو رب کی سنت ادا کرتے ہیں۔ جناب عالی ان اولیاء سے رب محبت کرتا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے پہلے میں محبت کرتا ہوں پھر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جناب عالی رب ان اولیاء سے محبت کرتا ہے، اولیاء رب سے محبت کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام بخاری شریف، جناب عالی جلد نمبر 5، جناب عالی صفحہ نمبر 2384۔ اس کتاب میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ میرے جانان نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب میں ان اولیاء سے محبت کرتا ہوں، یہ اولیاء مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان اولیاء کے رب فرماتا ہے کان بن جاتا ہوں، میں ان اولیاء کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان اولیاء کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان اولیاء کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ رب فرماتے ہیں یہ اولیاء اپنے ہاتھوں سے نہیں پکڑتے، ان میں سما جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھوں سے حرکات و سکنات کرتا ہوں۔ رب فرماتا ہے ان کی زبان سے یہ گفتگو نہیں کرتے، میں خدا ان میں سمایا ہوتا ہوں، میں خدا ان کی زبان سے گفتگو کرتا ہوں۔ رب فرماتا ہے ان اولیاء کے کانوں سے یہ
یہ نہیں سنتے، ان کا خدا ان میں سمایا ہوتا ہے، ان کا خدا سنتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں ان اولیاء کے پیر بن جاتا ہوں، یہ نہیں چلتے، میں خدا چلتا ہوں، پھر جیسے یہ کہتے ہیں ویسے میں خدا کرتا ہوں۔ جناب عالی پھر کیا ہوتا ہے، رب ان میں سما جاتا ہے۔ اولیاء رب سے محبت کرتے ہیں، رب اولیاء سے محبت کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر رب جبریل کو بلاتا ہے۔ حوالے نوٹ کرتے جائیے گا، کتاب کا نام بخاری شریف، بخاری شریف کے اندر باب کا نام ذکر الملائکہ، حدیث نمبر 3037، دوسری کتاب کا حوالہ بخاری شریف کے اندر ہی کتاب الادب کے اندر حدیث نمبر 5693، جناب عالی تیسرا حوالہ بخاری شریف کا ہی، کتاب کا نام بخاری شریف کے اندر باب التوحید، حدیث نمبر 7074، چوتھا حوالہ کتاب کا نام بخاری شریف، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1175، پانچواں حوالہ کتاب کا نام مسلم شریف، جلد نمبر کتاب کا نام مسلم شریف، حدیث نمبر 2637، 5 حوالے ایک حدیث کے آپ کو دیے۔ جناب عالی رب فرماتا ہے جب میں ان اولیاء سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، گویا کہ میں ان اولیاء کے اندر سما جاتا ہوں۔ رب فرماتا ہے یہ سارے حوالے اس حدیث کے ہیں۔ رب جناب عالی میرے جانان نے فرمایا جبریل کو بلاتا ہے، جبریل رب کی بارگاہ میں آتا ہے، جبریل عرض کرتا ہے پروردگار فرشتوں کا سردار حاضر ہے، حکم دے۔ پروردگار کہتا ہے جبریل میں نے اولیاء سے محبت کی، جبریل میں نے معین الدین سے محبت کی۔ جبریل عرض کرتا ہے پروردگار حکم دے میں کیا کروں؟ پروردگار فرماتا ہے جبریل میں نے معین الدین سے محبت کی، تو بھی معین الدین سے محبت کر۔ جبریل عرض کرتا ہے پروردگار تیرا حکم ہے، تو نے معین الدین سے محبت کی، تو نے اولیاء سے محبت کی، تیرے حکم پر میں نے اولیاء سے محبت کی، میں نے معین الدین سے محبت کی۔ پروردگار اب حکم دے کیا کروں؟ ان کتابوں میں 5 حوالے آپ کو دیے، جناب عالی ایک مسلم شریف کا اور 5 کے 4 بخاری شریف کے اندر جبریل عرض کرتا ہے پروردگار اب کیا کروں؟ پروردگار فرماتا ہے جبریل جا فرشتوں کو حکم دے کہ تمہارے رب نے اولیاء سے محبت کی، تمہارے رب نے معین الدین سے محبت کی، تمہارے پروردگار کی محبت پر میں نے بھی معین الدین سے محبت کی، میں جبریل میں نے بھی اولیاء سے محبت کی۔ فرشتوں رب حکم دیتا ہے کہ تم بھی اولیاء سے محبت کرو۔ جناب عالی جبریل آسمان کی جانب جانا شروع ہوتا ہے، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک جبریل جاتا ہے، ہر فرشتے کو پکڑ کر کہتا ہے کہ رب نے اولیاء سے محبت کی۔ رب کے حکم پر جبریل نے اولیاء سے محبت کی۔ جب جبریل نے اولیاء سے محبت کی، رب حکم دیتا ہے فرشتوں تم بھی اولیاء سے محبت کرو۔ جناب عالی ان کتابوں میں لکھا آسمان پر اولیاء کے ڈنکے بجنے لگتے ہیں، آسمان پر معین الدین کے جناب عالی ڈنکے بجنے لگتے ہیں۔ پھر ان کتابوں میں لکھا کہ آسمان سے یہ محبت زمین کی جانب آتی ہے۔ جناب عالی میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کر کے شروع میں بتایا، رب فرماتا ہے جنہوں نے عمل صالح کیے میں ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ رب ان کے سے محبت کرتا ہے، جبریل پھر اولیاء سے محبت کرتا ہے، آسمان کے فرشتے اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام جناب عالی کتاب کا نام مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 2274، جناب عالی حدیث نمبر
نمبر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر جناب عالی 297 صفحہ نمبر جناب عالی اس کتاب میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ آسمان کے فرشتے جب اولیاء سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت آسمان سے زمین کی جانب آتی ہے اور پھر اولیاء کی محبت زمین پر پھیل جاتی ہے، پھر اولیاء سے زمین والے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ یا سیدی یا رسول یا سیدی یا رسول یا غوث اعظم دستگیر۔ جناب عالی ان اولیاء کا اتنا بڑا مقام ہے کہ پہلے رب ان سے محبت کرتا ہے، رب پہلے معین الدین سے محبت کرتا ہے، پھر معین الدین عطا رسول نے رب سے محبت کی، پھر رب نے جبریل امین کو حکم دیا تو معین الدین اولیاء سے محبت کر، پھر جبریل کے حکم پر آسمان والے اولیاء سے محبت کرتے ہیں کیونکہ رب کا حکم ہے فرشتہ اولیاء سے محبت کرو، آسمان سے یہ محبت اتر کر زمین پر آتی ہے، پھر ہم محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ارے ہم محبت کر کے شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، ہم تو رب کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اگر شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، پہلے ہمت ہے تو رب کو منع کرو، بعد میں ہم خود منع ہو جائیں گے۔ جناب عالی اتنا بڑا مقام اولیاء کا ہے۔ جناب عالی حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام بخاری شریف، کتاب کا نام مسلم شریف، ان دونوں کتابوں میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ میرے جانان نے صحابہ سے اور اپنے امتیوں سے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ روز محشر کا میدان لگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ صحابہ جب روز محشر کا میدان لگے گا تو میری امت میں صحابہ ایک ایسا طبقہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کی جانب روانہ دواں ہو جائے گا۔ کتاب کا نام مسلم شریف، کتاب کا نام بخاری شریف، حوالے سے بات کرتا ہوں۔ جناب عالی میرے جانان نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ جب روز محشر کا میدان ہوگا پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں بلائے گا، پروردگار فرمائے گا میرا محبوب کہاں ہے؟ جناب عالی حضور کونین کے والی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، رب فرمائے گا محبوب پہلے آپ کے وہ امتی جو بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے انہیں روانہ کر دیتے ہیں، بعد میں حساب کتاب کیا جائے گا، بعد میں محبوب ترازو لگایا جائے گا، بعد میں محبوب میزان لگا کر نیک اور بد عملوں کے عمل دیکھیں گے۔ جناب عالی بخاری اور مسلم پڑھ کے سنا رہا ہوں، میرے جانان نے فرمایا میری امت کا وہ طبقہ بغیر حساب کتاب کے جنت چلا جائے گا۔ وہ طبقہ کون ہے؟ وہ طبقہ یہی اولیاء ہیں۔ وہ طبقہ کون ہے؟ وہ طبقہ جناب عالی اس طبقے میں شامل معین الدین عطا رسول ہند کے بادشاہ اس طبقے میں شامل۔ جناب عالی میرے جانان نے فرمایا جب میری امت کا پہلا طبقہ بغیر حساب کتاب کے جنت جائے گا تو رب انہیں سونے کے برتن عطا کرے گا، سونے اور چاندی کے کنگے عطا کرے گا۔ آج سونے چاندی میں کھانا حرام ہے لیکن رب روز محشر اولیاء کو سونے چاندی کے برتن دے گا۔ میرے جانان نے فرمایا بخاری مسلم پڑھ کے سنا رہا ہوں، میرے جانان نے فرمایا جب یہ اولیاء جنت کی جانب رواں دواں ہوں گے ان کے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہوگی، ان کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوگا، ان کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوگا۔ میرے جانان نے فرمایا ان اولیاء کے دل جو ہیں یہ ایک جیسے ہوں گے، ان اولیاء کے دل ایک دل کی مانند ہوں گے اور رب انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت بھیج دے گا۔ جناب عالی اولیاء کی شان آپ نے سماعت کی کہ اولیاء بغیر حساب کتاب کے
کے جنت جائیں گے۔ آپ نے سماعت کی کہ یہ اولیاء رب ان سے محبت کرتا ہے، یہ اولیاء رب سے محبت کرتے ہیں۔ جبریل پھر رب کے حکم سے ان سے محبت کرتا ہے، آسمان والے رب کے حکم سے ان اولیاء سے محبت کرتے ہیں، زمین والے پھر ان اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ جو محبت کرتے ہیں وہ کہاں گئے؟ جو عقیدت رکھتے ہیں اولیاء سے وہ کہاں گئے؟ جو اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں وہ کہاں گئے؟ جو اولیاء کے نام پر نیاز، رب کے نام پر نیاز دیتے ہیں، ایصال ثواب اولیاء کو پہنچاتے ہیں، وہ لوگ کہاں گئے؟ جناب عالی وہ لوگ کہاں گئے؟ میرے بابا فرماتے ہیں کہ ان اولیاء کا بہت بڑا مقام ہے۔ جناب عالی میرے بابا فرماتے ہیں غوث پاک جو ہیں وہ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ میرے بابا فرماتے ہیں کہ عطا رسول معین الدین جو ہے وہ ہند کے بادشاہ ہیں۔ میرے بابا فرماتے ہیں پاکستان کے بادشاہ داتا علی اجمیری ہیں۔ میرے بابا فرماتے ہیں کراچی کے بادشاہ عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سارے تو بغیر حساب کتاب کے جنت چلے گئے۔ ان کے نام پر نیازیں دینے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، ان سے عشق کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ آئیں جناب عالی رب کی بارگاہ میں، اپنے جانان کی بارگاہ سے رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام بخاری شریف، بخاری شریف کے اندر باب التوحید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 7001۔ دوسری کتاب کا نام مسلم شریف، مسلم شریف کے اندر باب الایمان جلد نمبر 1 جناب عالی صفحہ نمبر 183 صفحہ نمبر ہے۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے لین دین میں تقرار کرتے ہو، اپنے لین دین میں جھگڑا کرتے ہو، اسی طرح یہ اولیاء جب رب روز محشر انہیں فرمائے گا، حکم دے گا بغیر حساب کتاب کے جنت جاؤ، بخاری مسلم میں ہے۔ میرے جانان نے فرمایا یہ اولیاء رب سے تقرار کریں گے، رب سے عرض کریں گے پروردگار فلان بندہ ہم سے محبت کرتا تھا، ہم سے عقیدت رکھتا، ہمارا نمازی تھا، ہماری معیت میں روزے رکھتا تھا، پروردگار اس کا کیا ہوگا؟ جناب عالی میرے جانان نے فرمایا اولیاء روز محشر جنت جانے کے حکم پہ باوجود رب سے عرض کریں گے، رب سے تقرار کریں گے پروردگار ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب پھر اپنے اولیاء کے لاڈ اٹھائے گا، رب پھر اپنے اولیاء کے ناز و انداز اٹھائے گا۔ یہی اولیاء رب سے کہیں گے پروردگار ہمارے نام پر، تیرے نام پر دیا کرتا، ایصال ثواب ہم تک پہنچایا کرتا، پروردگار ہم سے عشق کرتا، پروردگار ہم اس کے بنا جنت نہیں جائیں گے، پروردگار تو نے ہم سے وفا کی، ہم نے دنیا میں تجھ سے وفا کی، تو نے روز محشر ہم سے وفا کی، پروردگار وہ جو آج جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں، جو آج جہنم کے مستحق بننے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی پروردگار ہم سے محبت کی۔ جناب عالی غوث پاک رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تقرار کریں گے، رب غوث پاک کے ناز و انداز اٹھائے گا، رب غوث پاک کے لاٹ اٹھائے گا۔ معین الدین جناب عالی رب سے تقرار کریں گے، رب معین الدین کے ناز و انداز لاٹ اٹھائے گا، رب فرمائے گا اچھا تمہارے جانے والے بدعملوں کے بدعمل کی وجہ سے، نیکیوں میں کمی کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں، جاؤ شرط یہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے نکال کر لے آؤ، لیکن عبد القادر، معین الدین، داتا علی اجمیری، بختیار قاقی، عبداللہ شاہ غازی، شرط یہ ہے کہ تمہارا دوست رب فرماتا ہے کہ تمہارے چاہنے والوں کے دل میں اگر 1 دینار جتنا ایمان ہو تو اسے جنت سے نکال کر لے آنا۔ جناب عالی میرے جانان نے فرمایا یہ اولیاء جہنم جائیں گے اپنے چاہنے والوں کو چھڑانے کے لیے، رب جہنم کو حکم دے گا اے جہنم آگ ہلکی کر، ان لوگوں کے چہرے نہ جلانا جو میں نے تجھے دے دیے، کیونکہ میرے اولیاء انہیں چھڑانے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے چہرے جل جائیں اور میرے اولیاء کو
ان کو پہچاننے میں دشواری ہو، جناب عالی جہنمیوں کو جو آگ لگے گی ان کے پاؤں تک لگائی جائے گی۔ اولیاء جہنم آئیں گے جو ان کے اولیاء کے چاہنے والے ہوں گے، جن کے دل میں 1 دینار جتنا ایمان ہوگا، اولیاء اسے نکال کر باہر جنت کی جانب لے آئیں گے۔ اولیاء، مسلم بخاری پڑھ کے سنا رہا ہوں، اولیاء دوبارہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ رب فرمائے گا ابھی کیا ہے؟ جناب علی غوث پاک عرض کریں گے، معین الدین رب سے عرض کریں گے، داتا علی حجویری رب سے عرض کریں گے، ہمارے اولیاء ہمارے لیے اب رب سے عرض کریں گے کہ پروردگار جن کے دل میں 1 دینار جتنا ایمان تھا، جو ہمارے چاہنے والے تھے، ہم نے انہیں نکال لیا، لیکن پروردگار کچھ ایسے ہیں جن کے دل میں آدھے دینار جتنا ایمان ہے، پروردگار ہمارے چاہنے والے ہیں، ہماری معیت میں روزے رکھنے والے ہیں، پروردگار تیرے نام پر دینے والے، ہم تک ایصال ثواب پہنچانے والے ہیں، 1 دینار جتنا ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم پڑھ کے سنا رہا ہوں، میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب فرمائے گا عبد القادر جا، معین الدین جا، داتا علی اجمیری جا، بختیار قاقی جا، سب جاؤ، تمہارے چاہنے والے، تم سے محبت کرنے والے، جن کے دل میں آدھے دینار جتنا ایمان ہے، انہیں نکال کر لے آؤ۔ اولیاء آئیں گے جن کے دل میں آدھے دینار جتنا ایمان ہوگا، انہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو نکال کر جنت کی جانب لائیں گے۔ اولیاء دوبارہ، بخاری مسلم میں ہے، اولیاء دوبارہ جناب عالی جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ رب فرمائے گا کیا ہوا معین الدین، کیا ہوا عبد القادر، بتا بختیار کاکی ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تیرے چاہنے والوں کو ہم نے جہنم سے نکال کے جنت کے سپرد کر دیا۔ معین الدین عرض کریں گے، غوث پاک عرض کریں گے، ان کے بادشاہ عطا رسول عرض کریں گے، کراچی کے بادشاہ عرض کریں گے، پروردگار ہمارے چاہنے والے اب بھی جہنم میں ہے، لیکن پروردگار ان کے دل میں 1 دینار جتنا ایمان نہیں، پروردگار ان کے دل میں آدھے دینار جتنا ایمان نہیں۔ پروردگار فرمائے گا جا عبد القادر، جا معین الدین، جا عبد القادر، جا معین الدین، جا داتا علی اجمیری، تمہارے چاہنے والے اگر جہنم میں ہیں، جن کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان موجود ہے، انہیں بھی نکال کر لے آؤ۔ جناب عالی جب یہ حدیث کسی شاعر کے کان میں، میرے جانان کی حدیث میں کسی شاعر کے سماعت کی زینت بنی، تو وہ شاعر بلند اٹھا۔ جب اس شاعر پر وجد طاری ہوا تو شاعر کہنے لگا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ رب العزت سے